خلق منها زوجها اور آدم سے اس نے حوا کو بنایا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اور اللہ نے آدم اور حوا سے انسانی نسل کو آگے بڑھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم جب تک حوا کے بغیر تھے آدم ادھورے تھے، آدم انکمپلیٹ تھے، آدم مکمل ہوئے حوا کے پیدا ہونے کے بعد، اور جب آدم اور حوا دونوں پیدا ہو گئے تو ان دونوں کے ذریعے پھر انسانی نسل کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا۔ وہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کے 14ویں پارے میں کہہ رہا ہے، اپنا احسان جتا رہا ہے، اپنا اپکار بیان کر رہا ہے، اپنا احسان بتا رہا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، تم مردوں تمہارے لیے عورت کو بنایا، تم عورتوں تمہارے لیے مرد کو بنایا۔ آج کل پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ چائنا وغیرہ میں ایسے روبوٹ بنائے جا رہے ہیں کہ آدمی کو عورت کی ضرورت نہ پڑے، عورت کے ٹائپ کا روبوٹ بنا رہے ہیں۔ عورت کے لیے ایسا روبوٹ بنا رہے جو مرد کا کام کرے، اس کو مرد کی ضرورت نہ پڑے، وہ روبوٹ سے اس کا کام چل جائے۔ دنیا اس طریقے کے جتنے ڈھکوسلے کرنا چاہے کر لے، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے، یہ روبوٹ کے ذریعے مرد و عورت کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں میاں بیوی کے رشتے کو کتنے پیارے انداز میں اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے پتیوں تمہاری پتنیاں تمہارے لیے لباس ہیں، اے شوہروں تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، اے بیویوں تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہے۔ عبدالغفار صاحب بلیزر پہن کے کیوں آئے ہیں؟ صدری کیوں پہنتے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ بھئی ہمارے اوپر کرتا پائجامہ اور صدری یا کرتا پائجامہ بلیزر یہ لباس ہم پر جچتا ہے، جمتا ہے، اچھا لگتا ہے، ہم اس کپڑے میں ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں، ہم وہ کپڑا پہنتے ہیں۔ ہمارا نوجوان بیچارہ وہ ٹی شرٹ کیوں پہنتا ہے، وہ جینس کی پینٹ کیوں پہنتا ہے، کوئی عورت وہ ساڑی کیوں پہن رہی ہے، وہ جو ہے شلوار اور قمیص کیوں پہن رہی ہے؟ انسان لباس وہ پہنتا ہے جو لباس اس کو اچھا لگتا ہے، اس میں وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں کے لیے شوہر کے لیے بیوی لباس ہے اور بیوی کے لیے شوہر لباس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو سندر بناتے ہیں۔ اگر شوہر کی زندگی سے بیوی کو نکال دو، بیوی کی زندگی سے شوہر کو نکال دو، ان کی زندگی بدصورت ہو جائے گی، ان کی زندگی کی سندرتا ختم ہو جائے گی، ان کی زندگی کی بیوٹی ختم ہو جائے گی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے شوہرو تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، اے بیویو تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہیں۔ کبھی غور کرنا میرے بھائیو، چند دنوں کی شادی کے بعد پتی پتنی کے بیچ میں جو پیار ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، ساری زندگی ماں باپ کے ساتھ بچہ رہتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، بہن کے ساتھ بھائی رہتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، بھائی بھائی کے ساتھ رہتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی، جو 1 مہینے کی شادی کے بعد ہو جاتی ہے۔ 1 مہینہ شادی کا گزرتا ہے، لڑکا ارریا کا رہنے والا ہے، کٹیہار کا سیمانچل کا رہنے والا ہے، اس کی نوکری لگ گئی گلف میں، سعودی میں، کویت میں، دبئی میں نوکری لگ گئی، لڑکا نوکری کے لیے باہر جا رہا ہے، ٹکٹ بن گیا، ویزا آ گیا، لڑکے نے بیگ پیک کیا، جیسے ہی گھر کے باہر جانے لگا اس کی بیوی، جس کو اس کے گھر میں آئے صرف 1 مہینہ ہوا ہے، بیوی لپٹ کر کے رونے لگتی ہے۔ اتنا ماں بھی نہیں روئی، اتنا بھائی بھی نہیں روئے، اتنا باپ بھی نہیں رویا، وہ بیوی جو ابھی 1 مہینہ ہوا ہے نکاح کر کے تیرے گھر میں آئی ہے، وہ بیوی کیوں رو رہی ہے؟ وہ نقلی آنسو نہیں بہا رہی ہے، وہ جھوٹے آنسو نہیں بہا رہی ہے، وہ سچے آنسو بہا رہی ہے۔ وہ کیوں رو رہی ہے؟ اس کے دل میں یہ پریم کہاں سے آیا، یہ پیار کہاں سے آیا؟ یہ انسٹاگرام سے نہیں آیا، یہ اسنیپ چیٹ سے نہیں آیا، یہ واٹس ایپ سے نہیں آیا، یہ فیس بک سے نہیں آیا، یہ سوشل میڈیا سے نہیں آیا، یہ کسی حرام طریقے سے نہیں آیا۔ یہ پریم، یہ پیار، یہ محبت جو بیوی کے دل میں شوہر کا پیدا ہوا ہے، جو شوہر کے دل میں بیوی کی پیدا ہوئی ہے، یہ محبت اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ اور اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی،
فرمایا اللہ نے تمہارے جوڑے تم ہی میں سے بنائے، انسان کا جوڑا انسان سے بنایا، مرد کے لیے عورت کو بنایا۔ ایسا نہیں کہ انسان کی شادی جنات سے ہو جائے۔ یہ کبھی کبھی جو لوگ کہتے ہیں فلاں جنات عورت کے اوپر سوار ہو گیا، عورت کو پریشان کر رہا ہے، 99% وہ فراڈ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، لڑکی کا کہیں اور چکر ہوتا ہے اور وہ یہ کہتی ہے جنات مجھے پریشان کر رہا ہے۔ کئی کیس ہوئے ہیں ایسے، جب ان لڑکیوں کو دھمکایا جاتا ہے اور اکیلے میں جب ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے گھر والے شادی کہیں اور کر رہے ہیں اور اس کی سیٹنگ کہیں اور ہے، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ جنات پریشان کر رہا ہے، جنات پریشان کر رہا ہے۔ جنات ونات کسی جنات جن ہوتے ہیں دنیا میں، جنات ہیں، اور جنات میں بھی میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں، یہ بھی سن لیجئے۔ جیسے مردوں میں میل فیمیل ہوتے ہیں ویسے جنات میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں۔ آپ جب آپ لیٹرین میں جاتے ہیں، پاخانے میں جب آپ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کون سی دعا سکھائی ہے؟ کسی کو یاد ہے بابو؟ یاد ہے لیٹرین میں جانے کی دعا یاد ہے؟ بتاؤ، سناؤ۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ چھوٹی سی دعا ہے، بچوں کو بھی یاد ہوگی، ہونی چاہیے، اگر یاد نہیں سب کو یاد ہونی چاہیے، مگر یہ دعا لیٹرین کے اندر نہیں پڑھنا ہے، پڑھ کے لیٹرین میں جانا ہے، اور نکلنے کے ٹائم کیا پڑھنا ہے؟ غفرانک۔ جانے کے ٹائم کیا پڑھنا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث قسم کے جنات سے، چاہے وہ میل ہوں چاہے فیمیل ہوں۔ خبث مانے میل خبیث جنات، خبائث مانے فیمیل خبیث جنات۔ جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں بھائی، نمازی بھی ہوتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب بیچارے مسجد میں رات میں سوتے تھے، اور جہاں پہ مصلی رہتا تھا، محراب رہتی تھی، وہیں پہ جا کے وہ سو جاتے تھے۔ صبح اٹھتے تھے تو بیچارے دیکھتے تھے کنارے پڑے ہیں، سوچتے تھے یار میں رات میں بیچ میں سویا تھا، صبح میں کنارے کیسے چلا گیا؟ روزانہ ہوتا کیا تھا کہ جنات رات میں تہجد پڑھنے آتے تھے اور مولوی صاحب کو اٹھا کے کنارے کر دیتے تھے، اور مولوی صاحب بیچارے سمجھ نہیں پاتے تھے، وہ پھر روزانہ وہیں سوتے تھے۔ تو ایک دن ان کی نیند کھلی تو جنات کا کوئی سردار تھا، اس نے آیا، اس نے کہا بھائی صاحب جگہ بدل دو ورنہ ہم بہت ماریں گے تم کو، تم ہماری نماز پڑھنے کی جگہ کیوں لیٹتے ہو؟ وہ تو ڈر گئے، رات میں کون آ گیا مسجد کے اندر۔ تو جنات ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن جنات میں جو خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں۔ لیکن جنات کے اندر جو میل ہوتے ہیں اور جو فیمیل ہوتے ہیں ان کا ریلیشن انہی سے بنتا ہے۔ جنات میں سے کوئی میل انسانوں کی فیمیل کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنا سکتا، یہ سسٹم ہی اللہ نے نہیں بنایا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے بنایا، انسان کا جوڑا انسان میں سے، جنات کا جوڑا جنات میں سے، جانور کا جوڑا جانور میں سے۔ ایک احسان تو اللہ نے یہ کیا، ہمارا جوڑا بنایا۔ اللہ نے میل کے لیے فیمیل کو بنایا، مرد کے لیے عورت کو بنایا، مہیلا کے لیے پرش کو بنایا، پرش کے لیے مہیلا کو بنایا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے جب تم کو بیوی عطا فرمائی، جب تم نے نکاح کر لیا، جب تم نے شادی کر لی، تو تمہیں تمہاری بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، بنینا بیٹے دے دیے، اولاد دے دی، چھیلے دے دی، میں دے دی، کیا بولتے چھیلے اور میں ہی بولتے ہیں نا، تم کو چھیلا چھیلی دے دیے، چھیلے اور میں دے دیے، لڑکا لڑکی دے دیے، وحفدا، اور پھر اس اولاد کی اولاد دے دی۔ بیٹا اگر ہے بیٹے کی اولاد کیا بولتے ہیں شیر آبادی میں؟ بیٹے کی اولاد پوتا پوتی بولتے ہیں، کرناٹک میں پوترا پوتری بولتے ہیں، کہیں ادھر پنجاب ہریانہ میں چھوکرا چھوکری بولتے ہیں، الگ الگ لینگویج ہے بھائی۔ ہمارے بنارس میں لڑکا لڑکی بولتے ہیں، پوتا پوتی بولتے ہیں، اور بیٹی کی اولاد کو کیا بولتے ہیں؟ ناتی نتنی یا نواسا یا نواسی۔ تو تم کو یہ نواسے نواسی کیسے ہوئے؟ تمہیں پوتے کیسے، تم دادا کیسے بنے، تم نانا کیسے بنے، تم دادا بعد میں بنے، تم نانا بعد میں بنے، پہلے تم شوہر بنے۔ جب تک تم شوہر نہیں بنے، تمہاری میڈم جی تمہارے گھر میں نہیں آ گئی، تمہاری شریمتی جی، تمہاری اہلیہ، تمہاری بیوی،
جب تک وہ تمہارے گھر میں نہیں آئی، نہ تم باپ بنے، نہ تم دادا بنے، نہ تم نانا بنے۔ اگر دادا بنے، نانا بنے، تم کو اولاد ملی، تم کو بیٹے ملے، تم کو بیٹیاں ملی، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بیوی سے ملی۔ اس لیے بیویوں کی قدر کرو میرے پیارے ساتھی، ان کو نوکرانی مت سمجھو، ان کو جانور مت سمجھو، ان کو غلام مت سمجھو۔ اللہ نے تمہاری نسل کو آگے بڑھانے کے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے۔ اگر یہ عورت تمہاری زندگی میں نہ آئے، تمہاری نسلیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ نہ تم باپ بن سکتے ہو، نہ دادا بن سکتے ہو، نہ پوت، نہ نانا بن سکتے ہو۔ تمہیں اولاد اگر ملی ہے تو انہیں بیویوں سے ملی ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے ساتھی۔ یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، جس کی شادی کے 4-5 سال ہو گئے اور گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس عورت سے جا کے پوچھو وہ کتنی بے بسی محسوس کرتی ہے جب لوگ اس کو تانا مارتے ہیں، ارے اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے، اس کو ابھی تک بیٹا نہیں ہوا۔ عورتیں تانا مارتی ہیں، اس آدمی کے اوپر لوگ سوال اٹھانے لگتے ہیں، ارے تیری شادی کو 5 سال ہو گئے، تجھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ بیچارہ صفائی دیتا ہے، نہیں میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ڈاکٹروں کی ساری رپورٹ کلیئر ہے، میڈیکل کی ساری رپورٹ کلیئر ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بس اللہ کی مرضی ہے تمہیں اولاد ہو سکتی ہے۔ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس انسان سے پوچھو جس کے گھر میں بچے نہیں ہیں، جس کے آنگن میں بچوں کی مسکراہٹ نہیں ہے، جس کی گود میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس عورت سے جا کے پوچھو، اس آدمی سے جا کے پوچھو۔ اس کے پاس اچھا سا گھر ہے، اس کے گھر میں کمرے کی کمی نہیں، اس کے گھر میں بستر کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں سب ہونے کے باوجود بھی کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، کچھ ادھورا پن محسوس ہو رہا ہے، بچے نہیں ہیں اس گھر میں۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 15ویں پارے میں کہتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اے میرے بندو، مال اور اولاد یہ دنیا کی خوبصورتی ہیں، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی سندرتا ہے، دنیا کا آکرشن ہے، دنیا کی بیوٹی ہے۔ اگر دنیا کے اندر سے مال کو نکال دو، اولاد کو نکال دو، دنیا آپ کے لیے بے رنگ ہو جائے گی، بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک انسان کے پاس مال ہونا چاہیے، ایک طاقت ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ زور سے جنگ ہے، پیسے سے رنگ ہے۔ اگر آپ کے پاس زور ہے، طاقت ہے، آپ سامنے والے سے جنگ کر سکتے ہیں، طاقت نہیں جو آئے گا مار کے پیٹ کے چلا جائے گا۔ اور پیسہ اگر ہے تو سماج میں آپ کی ایک دھاک رہے گی، ایک آپ کا پاور رہے گا، آپ کی ایک شکتی رہے گی۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ کا کوئی رنگ نہیں رہے گا۔ تو زور سے جنگ اور پیسے سے رنگ۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کہہ رہا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ اے میرے بندو، مال بھی دنیا کی زینت ہے، اولاد بھی دنیا کی زینت ہے، لیکن مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے، نہ یہ مال تمہارے کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ والباقیات الصالحات، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی چیز باقی رہے گی، تمہاری نیکیاں باقی رہیں گی، تمہارے اچھے عمل باقی رہیں گے، تم نے جو نماز پڑھی ہے، تم نے جو قرآن پڑھا ہے، تم نے جو دان پن کیا ہے، تم نے جو صدقہ خیرات کیا ہے، تم نے جو حج عمرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمہاری یہی نیکیاں باقی رہیں گی، یہی نیکیاں کام آئیں گی۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھی، لیکن ہاں یہ اولاد اگر آپ کو ملی ہے، دنیا میں کروڑوں لوگوں کو اولاد نہیں ملی۔ اگر آپ کے گھر میں اولاد ہے اور آپ بچوں کے باپ ہیں، آپ کے گھر میں بیٹی ہے، بیٹا ہے، تو میری پیاری ماں اور بہنوں آپ بھی سن لیجئے، اور میرے بھائیوں آپ بھی سن لیجئے، اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے، بہت بڑا دائتو بھی ہے، بہت بڑا کرتویہ بھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ،
آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور گھر والوں کے بارے میں اس کو حساب دینا پڑے گا. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، گھر کے اندر کیا چل رہا ہے عورت سے پوچھا جائے گا. تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتی تھی، تیری جوان بیٹی رات میں کیا کرتی تھی؟ تیری جوان بیٹی کے پاس یہ مہنگا فون کہاں سے آیا؟ یہ 2-2 ہزار کا پرس کہاں سے آیا؟ تیری جوان بیٹی گھر سے نکلتی تھی صبح، آتی تھی شام کو، تو نے کبھی پلٹ کے پوچھا نہیں تو کہاں گئی تھی؟ پوچھا جائے گا عورت سے، پوچھا جائے گا باپ سے، پوچھا جائے گا ماں سے. اگر ماں بنی ہو، اگر باپ بنے ہو تو آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھو میرے بھائیوں، ذمہ دار ماں باپ بنو. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھے پہ ڈالی. لوگ حدیث سناتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. وہ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، میں مانتا ہوں، مگر ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، سن لیجیے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. مگر یہ حدیث بھی کان کھول کے سن لینا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جو انسان اس کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے، اس کو گارجین بنا دے، اس کو باپ بنا دے، اس کو ماں بنا دے، اس کو چھیلا دے دے، اس کو میں دے دے، وہ بیٹی کا باپ بن جائے، وہ بیٹے کا باپ بن جائے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس کے کندھے پہ ڈال دے اور پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ اپنے دائتو کا نرواہن نہیں کر رہا تھا، اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر رہا تھا، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا تھا، باپ ہونے کا فرض نہیں نبھا رہا تھا، ماں ہونے کا فرض نہیں نبھا رہی تھی. کیا ہوگا اس کا؟ حرم اللہ علیہ الجنہ. اس ماں کے اوپر، اس باپ کے اوپر جنت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اللہ اکبر. جنت حرام ہے. آپ کہتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، آپ کہتے ہیں باپ جنت کا دروازہ ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اگر ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا تو اس ماں کے لیے جنت حرام ہے، اس باپ کے لیے جنت حرام ہے. میرے پیارے ساتھیو، آج مسئلہ کیا ہے؟ آج سب کے پاس موبائل ہے، گھر میں بچوں کے پاس بھی موبائل، ماں کے پاس بھی موبائل، باپ کے پاس بھی موبائل ہے. آج کے بچوں کو ماں باپ موبائل کے ذریعے ان کی پرورش کر رہے ہیں. بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، ماں نے موبائل تھما دیا. بچہ رو رہا ہے، ماں نے موبائل تھما دیا. 3 سال سے لے کر کے 80 سال تک کے آدمی کے، انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے. آج باپ کے پاس بچوں کے تربیت کے لیے ٹائم نہیں، آج ماں کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں، اناتھ وہ نہیں ہے، اناتھ وہ نہیں ہے، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تقلت او ابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو. حضرت لقمان کا نام سنا ہے آپ نے؟ کون تھے وہ کوئی نبی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے. وہ لقمان ایک اللہ کے نیک بندے تھے. ان کے نام پر قرآن میں پوری ایک سورت اتار دی گئی، سورہ لقمان. بھئی لقمان کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہ نبی بھی نہیں تھے، پیغمبر بھی نہیں تھے، رسول بھی نہیں تھے، ان کے نام پہ قرآن میں سورت کیوں اتر گئی؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. ہم نے لقمان کو بڑا بدھیمان بنایا تھا، بڑا ہم نے ان کو عقل مند بنایا تھا، بہت حکمت والا بنایا تھا، بہت ان کے اندر وزڈم تھی، حکمت تھی، ان کے اندر بڑی سمجھداری تھی. اے اللہ، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ لقمان بڑے حکمت والے تھے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا لقمان بہت بدھیمان تھے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا لقمان بہت جینیس تھے؟ اللہ نے فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ.
ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان سمجھدار تھے، جینیس تھے، بدھیمان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اپنے بچے کو پیار سے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ شرک ہے۔ آج کل بڑی اس پر چرچا ہو رہی ہے، مسلمان وندے ماترم کیوں نہیں گاتا، مسلمان وندے ماترم کیوں نہیں گاتا۔ ہم تمہیں اپنا دل چیر کے نہیں دکھائیں گے کہ ہمارے دل میں بھارت کا پریم کتنا ہے۔ اس دیش کی دھرتی کو ہمارے علماء نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے باپ دادا نے اپنے خون کو قربان کر کے اس دیش کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کیا ہے۔ ہمیں تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے دیش کے ساتھ غداریاں کی ہیں، ان کا اتہاس رہا ہے انگریزوں کا نمک کھانے کا، وہ آج ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں کہ صاحب تم دیش کے اگر وفادار ہو تو وندے ماترم بولو۔ کان کھول کے سن لو، مسلمان اس دیش کا وفادار تھا اور ہے اور رہے گا، اور جو اس دیش کے ساتھ غداری کرتا ہے وہ نہ بھارت کا کہلانے کے لائق ہے، نہ مسلمان کہلانے کے لائق۔ مسلمان کا اتہاس وفاداری سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہاں مسلمان ہر کنکر کو، ہر پتھر کو، ہر پانی کو، ہر پہاڑ کو رب ماننے والا نہیں ہے۔ مسلمان ایک رب کو مانتا ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار وہ اللہ کے سامنے یہ کمٹمنٹ کرتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم اپاسنا کرتے ہیں تو تیری کرتے ہیں، ہم پوجا کرتے ہیں تو تیری کرتے ہیں، ہم مشکل کشا مانتے ہیں تو تجھ کو مانتے ہیں، ہم سنکٹ موچک مانتے ہیں تو تجھ کو مانتے ہیں، ہم بیماری سے شفا دینے والا مانتے ہیں تو تجھے مانتے ہیں، ہم اولاد دینے والا مانتے ہیں تو تجھے مانتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد مانگتے ہیں تو تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں دینے والا تو ہے، ہماری پوجا اور عبادت کے لائق تو ہے۔ وندے ماترم کا مطلب یہ ہوتا ہے بھارت کی ماتا میں تیری وندنا کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ مسلمان بھارت کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں تجھ کو خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے۔ اے بھارت کی سرزمین، ہم تجھ سے بہت پریم کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، میں تجھ سے پریم تو کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار تو کرتا ہوں، لیکن اے بھارت میں تجھ کو اپنا رب مان لوں، میں تجھ کو اپنا خدا مان لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں ایک اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہیں مان سکتا، کسی اور کو اپنا خدا نہیں مان سکتا۔ یہ ہے اسلام۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، یہی توحید کی شکشا اور یہی توحید کی تعلیم آپ کو اپنے بچوں کو بھی دینا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور کہتے اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ آج اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، آج اتنی لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے سیمانچل کے بہت سارے مسلمان لڑکیوں لڑکیوں کو یہ بھی نہیں پتا توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں۔ ناجانکاری میں بہت سارے ایسے کام بھی آج ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ اسی ارریا کی سرزمین پر مجھے لوگوں نے بتایا اجتماع ہو رہا ہے۔ کیسا اجتماع ہو رہا ہے؟ تبلیغی جماعت کے لوگوں کا اجتماع ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ کبھی آپ غور کیجئے گا، اس تبلیغی جماعت کے اجتماع میں کبھی توحید پر بات نہیں ہوگی، کبھی عقیدے پر بات نہیں ہوگی، کبھی شرک کو شرک نہیں کہا جائے گا، کبھی بدعت کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اس میں صرف میٹھی میٹھی باتیں بتائی جائیں گی۔ نماز پڑھو، چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا احترام کرو، سچ بولو، وعدہ خلافی مت کرو۔ میٹھی میٹھی باتیں بتائی جائیں گی، کڑوی بات کوئی نہیں بتائی جائے گی۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اسلام صرف میٹھی میٹھی باتوں کا نام نہیں ہے، اسلام میں کڑوے پیالے بھی آپ کو پینے پڑیں گے۔ اسلام صرف یہ نہیں سکھاتا ہے
کہ تم اخلاق کو اچھا کر لو، تم نماز کو پڑھ لو، اسلام یہ بھی کہتا ہے تم شرک مت کرو، تم بدعت مت کرو، تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ نہ جاؤ، تم اللہ کا درجہ کسی اور کو نہ دو، تم نبی کا درجہ کسی اور کو نہ دو۔ اور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بہت سارے ایسے اذکار بھی بتائے جاتے ہیں جو بدعت پر مشتمل ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، فرضی ہوتے ہیں، اور ان کو عوام میں پھیلایا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آپ کی شیرسا آبادی برادری میں اور آپ کی اہل حدیث جماعت میں اس طریقے کے تبلیغی اجتماع کو پروموٹ کیا جائے اور اہل حدیث افراد وہاں پر بلائے جائیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتے، مگر ہاں میرے پیارے ساتھیوں، ہم جس منہج پر ہیں، جس عقیدے پر ہیں، ہم کتاب و سنت کے جس پلیٹ فارم پر ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں سے بدعت کو پروموٹ کیا جائے، جہاں سے غلط چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، ہم ایسی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور اس لیے ایسے اجتماع کی ہم اپنی مسجدوں میں اگر اجازت دے رہے ہیں، اپنے مدرسوں میں اگر ہم اجازت دے رہے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو اس طریقے کے اجتماعات میں ہم بھیج رہے ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے سچیت رہنا چاہیے۔ نبیوں نے یہی کام کیا ہے، اپنے بچوں کو انہوں نے سب سے پہلے عقیدے کا پارٹ پڑھایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، میری اولاد کہیں بت پرستی میں نہ پڑ جائے۔ ایسی مانچل کے مسلمانوں، تم نے اگر اپنے بچوں کی چنتا نہیں کی، ان کو توحید کا پاٹھ نہیں پڑھایا، ان کو قرآن و حدیث کا پاٹھ نہیں پڑھایا، ان کو صحیح طریقے پر نماز پڑھنا نہیں سکھایا، آنے والا زمانہ بڑا نازک ہے، ان کو کوئی اپنے رنگ میں رنگ دے گا، کوئی اپنی وچار دھارا میں لپیٹ لے گا، کوئی اپنے مسلک اور عقیدے میں لپیٹ لے گا۔ اپنے بچوں کا ایمان بچا کے چلو، اپنے بچوں کو توحید سکھا کے چلو، اپنے بچوں کو صحیح طریقے پر نماز سکھاتے ہوئے چلو۔ کئی جگہوں پر میں گیا، پورا گاؤں اہل حدیث کا ہے، بچہ مجھ سے مصافحہ کرنے آیا، بچے نے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کون سا گاؤں ہے؟ لوگوں نے بتایا مولانا صاحب یہ پورا گاؤں اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، شیرسا آبادی گاؤں ہے۔ میں نے کہا یہ بچہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ سنت طریقہ یہ ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے؟ لوگوں نے کہا مولانا صاحب اس کے باپ فلاں جگہ رہتے ہیں، وہاں دو ہاتھ سے مصافحہ کا رواج ہے، وہیں یہ بچہ بھی رہتا ہے، اس لیے وہیں سے وہ چیز سیکھ کر کے آیا ہے۔ آپ کے بچے، آپ ان کو کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، آپ کے سماج میں جو پرچلت ہے، جو چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، بچے اسی سے سیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھ۔ اگر آپ کے سماج میں لڑکیاں پردہ نہیں کریں گی، اگر آپ کے سماج میں لڑکی نقاب میں نہیں نکلے گی، تو آپ کی بیٹی بھی جب جوان ہوگی وہ گھر سے بغیر نقاب کے نکلے گی، اس کو بتانا نہیں پڑے گا۔ سماج میں جو چل رہا ہے آپ کی بیٹی بھی اسی سے پربھاوت ہو جائے گی، اسی سے متاثر ہو جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، سماج میں کیا چل رہا ہے یہ مت دیکھو، اللہ کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتے ہیں، وہی اپنے بچوں کو بتاؤ اور سکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لے۔ آپ کے مرنے کا ٹائم آتا ہے، آپ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، میں اتنی زمین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا کھیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، زمین کے بارے میں وصیت کر کے جاتے ہیں، کھیتوں کے بارے میں وصیت کر کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو زمین و جائیداد کے بارے میں بتا کے جاتے ہیں۔ آؤ، اللہ کا ایک نبی بھی انتقال کرنے والا ہے، اس نبی کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یاد کرو جب یعقوب کی موت کا ٹائم آ گیا، اذ قال لبنیہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا، ان کے 12 بیٹے تھے اور ایک بیٹے کا نام یوسف تھا، انہی کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، انہی کے 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔
याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है, अंतिम समय है, मृत्यु का समय है, मौत का टाइम है। अपने 12 बेटों से जो चारपाई के आसपास खड़े हैं, हजरत याकूब क्या पूछते हैं? ये नहीं पूछते मेरे बच्चों मेरे खेत का क्या करोगे, मेरे घर का क्या करोगे, मेरी जायदाद का क्या करोगे। पूछते मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसके आगे सर झुकाओगे, किससे दुआ करोगे, किसके आगे अपना माथा टेकोगे। मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक इलाहम वाहिदा। 12 के 12 बेटे कहते अब्बा जान आप चिंता न करें, आप टेंशन न लें, आप फिक्र न करें, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा इब्राहिम करते थे, इस्माइल करते थे, इसहाक करते थे। आपने कभी बताया अपने बच्चे को किसकी इबादत करनी चाहिए? कभी बताया अपने बच्चों को शिर्क क्या है, तौहीद क्या है? नहीं बताया मेरे प्यारे साथी। यह औलाद आपके गले का हार बन जाएगी मेरे भाइयों, यह औलाद आपके गले का फंदा बन जाएगी। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, ऐ शेरशाबादी समाज से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान, ऐसी ईमानचल की धरती पे रहने वाले मुसलमान, तू एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहां हर तरफ मुसलमान थे, जहां हर तरफ कुरान और हदीस पे चलने वाले थे, हर तरफ कुरान और हदीस पे चलने वाले लोग थे। ऐसे माहौल और समाज में तू पैदा हुआ था। तेरे समाज में हर साल सैकड़ों जलसे हुआ करते थे, पूरे भारत के मौलाना लोग उलमा तेरी बस्तियों में आया करते थे। तूने अपने बच्चों को तौहीद क्यों नहीं बताई? तेरी बेटी तौहीद से दूर क्यों, तेरा बच्चा तौहीद से दूर क्यों? जानते हो तौहीद क्या है? आओ तौहीद की एक झलक आपको बता देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास से, अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन थे? नबी के चचा के बेटे थे। और अल्लाह के प्यारे नबी जब रात में नमाज पढ़ने के लिए उठते थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास वजू का पानी लाके दे देते थे। ओ लोगों, तुम्हारे गांव में उलमा आ जाते हैं, तुम अपने बच्चों को उलमा से मिलाते तक नहीं हो। अरे गांव में कोई बाहर से आलिम आ जाए, बच्चे को लेके पहुंचो, बच्चे से कहो बेटा मौलाना को सलाम करो, मौलाना से मुसाफा करो। अपने बच्चों के दिल में उलमा का एहतराम भी पैदा करो। ये हमको नबी ने सिखाया, ये सहाबा ने सिखाया। रात का वक्त है, अल्लाह के प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं और अब्दुल्ला बिन अब्बास वजू का पानी लेके आ रहे हैं। नबी ने पूछा ये पानी कौन लाया? किसी ने कहा अल्लाह के नबी ये पानी अब्दुल्ला बिन अब्बास लेके आया। रात का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, ऐ अल्लाह तो इब्ने अब्बास को कुरान का आलिम बना दे, ऐ अल्लाह तो इस बच्चे को कुरान का आलिम बना दे। नबी की दुआ थी, रात का वक्त था, रात का सन्नाटा था, अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली। और आज कुरान की कोई भी तफसीर उठा के देख लो, कुरान की हर आयत में अगर सबसे ज्यादा किसी की तफसीर आपको मिलेगी, सबसे ज्यादा किसी का कौल आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा किसी का कौल आपको मिलेगा तो अब्दुल्ला बिन अब्बास का मिलेगा। इनको तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है, इनको हब्रुल उम्मा कहा जाता है, इनको उम्मत का सबसे बड़ा आलिम कहा जाता है, सबसे बड़ा स्कॉलर कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी अकरम के चचा के बेटे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर सवार हैं और पीछे अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठे हैं और 8 साल के या 10 साल के बच्चे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या गुलाम, ऐ मेरे बच्चे, इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, जब भी सवाल करना अल्लाह से सवाल करना, जब भी मदद मांगना अल्लाह से मदद मांगना। इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाक। ऐ मेरे बच्चे, तू अल्लाह के कानून की रक्षा करना, तू अल्लाह के संविधान की रक्षा करना, तू अल्लाह के कानून की हिफाजत करना, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। क्या प्यारी बात कह दी अल्लाह के नबी ने। भारत का मुसलमान अगर अपनी रक्षा करना चाहता है, अल्लाह के कानून की रक्षा करे।
بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ ہم قدم قدم پہ اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، ہم اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ شکایت کر رہے ہیں اللہ ہماری رچھا کیوں نہیں کر رہا، اللہ ہماری حفاظت کیوں نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیرے سامنے ہوگا۔ جب تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، جب تو اللہ کے قانون کی حفاظت کرے گا، جب تو اللہ کے حلال کو حلال جانے گا، جب تو اللہ کے حرام کو حرام جانے گا، اے میرے بچے اللہ تیری مدد کو ہمیشہ تیرے سامنے ہوگا۔ اور اگلا جملہ سن لو، او بہار کے مسلمانوں بڑی چنتا میں پڑے ہو، اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا، بہار والے یو پی والوں کے بارے پوچھتے ہیں آپ کے یہاں کیا حالات چل رہے ہیں۔ سن لو اللہ کے پیارے نبی 8 سال کے بچے کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ کاش کی بھارت کے مسلمانوں تم نے یہ میسج لے لیا ہوتا، یہ پیغام تم نے سمجھ لیا ہوتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اے میرے بچے ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لا ينفعوك، تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، سوائے اس کے جو تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ تقدیر سے بڑھ کے تجھے کوئی فائدہ ملنے والا، کوئی لابھ ملنے والا، کوئی پروفٹ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ نے اگر تیرے مقدر میں کوئی نقصان لکھ دیا ہے، ساری دنیا مل کر کے تجھے اس نقصان سے نہیں روک سکتی، اتنا ہی نقصان تجھ کو پہنچے گا جتنا نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے تقدیر کا جو قلم، جس قلم سے تقدیر کو لکھا تھا وہ قلم اٹھا لیے گئے، اور تقدیر جس کاغذ پہ لکھی گئی وہ کاغذ سوکھ چکا ہے، اب تقدیر فائنل ہو چکی ہے، اب تقدیر چینج ہونے والی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہے، آپ نے اپنے بچے کو کتنی مرتبہ کھانا کھانے کا طریقہ بتایا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کل بیمینک، اے بچے داہنے ہاتھ سے کھانا کھا، وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھانا کھا، پوری پلیٹ میں تو ہاتھ مت گھما۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے مجھے کھانے کا جو طریقہ بتا دیا، ساری زندگی مجھے وہ طریقہ یاد رہا، اور اسی طریقے پر میں کھانا کھاتا رہا۔ بچوں کی آپ تربیت جیسی کریں گے میرے پیارے ساتھیوں، بچے اسی سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اولاد کو سدھارنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔ اگر آپ نشہ کریں گے، بچے سے بیڑی منگوائیں گے، بچے سے سگریٹ منگوائیں گے، بچے سے مدھو منگوائیں گے، بچے سے گٹکھا منگائیں گے، بچہ آپ کو جو چیزیں لا کے دے رہا ہے، کل وہ چیزیں اگر بچہ خود استعمال کر رہا ہے تو اس میں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو سگریٹ سے روکنا چاہتے ہیں، بیڑی سے روکنا چاہتے ہیں، گٹکھا سے روکنا چاہتے ہیں، تو آپ کو خود رکنا پڑے گا۔ اور میں کہنا چاہوں گا اپنے سماج کے ان نوجوانوں سے جو کسی بھی پرکار کا نشہ کرتے ہیں، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چاہے وہ ڈرگس کا نشہ ہو، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہو، چاہے وہ بیڑی کا نشہ ہو، چاہے وہ گٹکھا کا نشہ ہو، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، کیوں اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو؟ ارے یہ نشہ کرتے کرتے اس ایک دن تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا شریر چھلنی ہو جائے گا، نہ تم بیوی کے قابل بچو گے، نہ بچوں کے باپ بننے کے قابل بچو گے، نہ زمین پہ چلنے کے قابل بچو گے۔ جاؤ کینسر ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو، سگریٹ پینے والے اور گٹکھا کھانے والے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو کینسر کی بیماری میں مبتلا ملیں گے۔ کیوں اپنے آپ کو آتم ہتیا کی طرف اور سوسائڈ کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ اے شراب پینے والے انسان، یہ شراب جسے تیری شریعت میں ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا،
اور جس شراب کو پی کر کے جب تو اپنے گھر میں آئے گا تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ تیرا ہاتھ تیری بیوی کے دامن تک جائے گا یا تیری ماں کے گریبان تک جائے گا یا تیری بہن کے گریبان تک جائے گا. جس شراب کو پی کر کے تو حلال و حرام کو بھول سکتا ہے، اے مسلمان اللہ کے واسطے اس شراب کی لعنت کو چھوڑ دے. اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو شراب کی لت لگ چکی ہے، مجھے تو گٹکے کی لت لگ چکی ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. سب مدینہ کے اندر صحابہ شراب پیا کرتے تھے، شراب کی لت تھی ان کو، شراب ان کے دسترخوان پہ رکھی رہتی تھی. مگر جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، والازلام، اور یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو تم پاسے پھینکتے ہو، انما الخمر والمیسر والازلام، فرمایا یہ تمام کی تمام چیزیں رجس من عمل الشیطان، یہ آستانے، والانصاب یہ آستانے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب سے بچو، جوئے سے بچو، ان تمام حرام چیزوں سے بچو، تم کامیاب تبھی ہو سکتے ہو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اے ایمان والو شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب پی کے بہک جاؤ، تم جوئے کے چکر میں ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دو، تم شراب پیو گے تو ایک دوسرے سے لڑائی کرو گے، جھگڑا کرو گے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے چکر میں نماز چھوڑ دو، تم جوئے کے چکر میں نماز چھوڑ دو. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے ایمان والو تم شراب کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے، تم نشے کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نبی کے صحابہ نے اعلان کر دیا انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم شراب کو اب ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم جوئے کو اب ہاتھ نہیں لگائیں گے. صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے برتن نکال دیے، شراب کے پیالے نکال دیے، جس گھڑے میں وہ شراب رکھتے تھے، جس برتن میں وہ شراب رکھتے تھے، انہوں نے برتن کو بھی توڑ دیا، برتن کو بھی پھینک دیا. تم یہ کہتے ہو ہم کو لت لگ گئی، صحابہ کو بھی لت تھی، مگر جب اللہ کی محبت اور رسول کی محبت آ جائے میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد انسان کوئی بہانہ نہیں کرتا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں کرتا ہے. یہ تیری محبت کا امتحان ہے، تجھے شراب سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے، تجھے سگریٹ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے. اگر تو سگریٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو شراب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو گٹکھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت کم ہے، سگریٹ کی زیادہ ہے، شراب کی زیادہ ہے، گٹکھے کی زیادہ ہے. اور میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں. آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھی اولاد کی تربیت کرو میرے بھائی، اولاد کو نیک بنانا ہے، پہلے اپنے آپ کو نیک بنا لو. کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف آپ پڑھیں گے. سورہ کہف میں ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے اور دونوں کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا. بستی والے بڑے کنجوس اور بخیل تھے. ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، دونوں بھوکے تھے، پیاسے تھے، انہوں نے کھانا مانگا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو وہ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے کنجوس ہوتے ہیں. رات میں 2 بجے بھی مقرر تقریر کرنے پہنچے. اسی سیمانچل میں ایسا بھی میرے ساتھ ہوا، میں پہنچا، لوگوں نے کہا مولانا صاحب پہلے کھانا کھا لیجیے، اور کھانا لائے، گرم گرم کھانا، تازہ تازہ کھانا جو انہوں نے تیار کر کے رکھا تھا علماء کے. اور کہیں ایسا بھی ہوا میں رات میں پہنچا ہوں تو پتہ لگا صاحب روٹی بھی ختم ہے، چاول بھی ختم ہے، گوشت بھی ٹھنڈا ہے. میں نے کہا بھیا گرم کر کے لے آؤ، تو کوئی گرم کرنے والا نہیں ہے، کوئی چولہا نہیں ہے. اور پھر کہیں ایسا بھی ہوا کھانا ہی ختم ہو گیا. تو ہوتا ہے میرے بھائی، سماج میں ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. کہیں مہمانوں کی عزت کرنے والے لوگ بھی ہیں، کہیں مہمانوں کو ذلیل کرنے والے لوگ بھی ہیں. کہیں ایسا بھی ہوا عالم پہنچا ہے، لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. اور کہیں ایسا بھی ہوا ہے عالم کو پہنچنے میں دیر ہو گئی تو لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارا بس چلتا تو رسی میں باندھ کر کے عالم کو ماریں گے اور پیٹیں گے. اسی سیمانچل میں ایسا بھی ہوا ہے میرے ساتھی. تو ہوتا ہے، یہ دنیا میں دستور رہا ہے.
اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور دونوں بیچارے بھوکے پیاسے ہیں. کھانا مانگا، بستی والوں نے کہا کہ ہم کھانا تم کو نہیں کھلا سکتے. دونوں بیچارے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ، دونوں نے دیکھا کہ گاؤں کے اندر ایک مکان کی دیوار بالکل ٹیڑھی ہو گئی ہے، گرنے والی ہے. دونوں نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے. فَأَقَامَ، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. اس کا مطلب کہ حضرت خضر بڑے باڈی بلڈر تھے. اے نوجوانوں، اگر آپ کے آس پاس میں کوئی جم ہے تو جم جاؤ، جم نہیں ہے تو دوڑ لگاؤ، ڈمبل اٹھاؤ، اپنی باڈی کو مضبوط بناؤ، اپنی باڈی کو، اپنے شریر کو مضبوط بناؤ. اے نوجوانوں، اپنے شریر کو مضبوط بناؤ، طاقتور بنو. گٹکھا کھا کر کے اپنے شریر کو برباد نہ کرو، گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنے شریر کو برباد نہ کرو، زنا اور بدکاری کر کے اپنے شریر کو اور ضمیر کو برباد نہ کرو، طاقتور بنو. حضرت خضر طاقتور تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیوار کو ٹھیک کر دیا. کھڑے ہو کر کے انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا. حضرت موسیٰ کو بہت غصہ آیا. حضرت موسیٰ نے کہا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے خضر آپ کو دیوار ٹھیک نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ نے ٹھیک کیا تھا تو پیسہ لے لینا چاہیے تھا. آپ کو پہلے پیسہ طے کر لینا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. حضرت خضر نے کہا، کیا کہا؟ کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اے موسیٰ، وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. اس مکان میں دو یتیم بچے رہتے تھے، دو اناتھ بچے رہتے تھے. ان کا باپ مر چکا تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لیکن باپ بہت نیک تھا، باپ بہت دیندار تھا، اور باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے دیوار کے نیچے خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا. اگر دیوار گر جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے لوٹ لیتے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا. اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ اے خضر جا کے دیوار ٹھیک کر دو. نیک باپ تھا، نیک باپ کے اناتھ بچے ہیں، باپ کا خزانہ لٹ جائے گا. اللہ نے مجھ کو ان کے خزانے کو بچانے کا حکم دیا. پتہ یہ چلا کہ باپ اگر نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد کی حفاظت مرنے کے بعد بھی، باپ کے مرنے کے بعد بھی کرے گا. اے اولاد کے لیے زمین خریدنے والوں، اے جائیداد خریدنے والوں، اے LIC کی پالیسی لینے والوں، اے لائف انشورنس کرانے والوں، اے بیمہ کرانے والوں، آؤ میں تم کو سب سے بہترین انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں. سب سے کون ہے بھائی، کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کوئی بچہ ہے کیا؟ ہٹا دیجئے نا اس کو وہاں سے. آپ اگر اپنے بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ خود نیک بن جائیے. اور ایک بات بولوں، جب ہم نیک بنیں گے تو انشاءاللہ جنت میں بھی وتھ فیملی جائیں گے. جب میرے گھر میں شادی کا کارڈ آتا ہے اور شادی پر لکھا رہتا ہے عبدالغفار سلفی وتھ فیملی، تو بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہمیں اپنے ابو کے ساتھ، اپنے پاپا کے ساتھ ہمیں شادی میں جانا ہے، دعوت میں جانا ہے. ابھی نیپال میں ایک پروگرام تھا میرا، بہت دنوں سے فیملی کی خواہش تھی کہ کبھی نیپال کی سائیڈ میں، سیمانچل کی سائیڈ میں ان کو لے کے چلوں. تو نیپال میں پروگرام تھا، میں نے چھوٹی والی بچی کو لے لیا اور اہلیہ کو لے لیا. اب جب وہاں پہنچا ہوں گاؤں میں، ایسا لگا کہ گاؤں کے لوگوں نے پہلی مرتبہ کسی عورت کو دیکھا ہے. میری وائف جہاں جس گھر میں ٹھہری تھی، پورے گاؤں کی عورتیں وہاں آ کے لائن سے کمرے میں جا رہی ہیں اور میری وائف کو دیکھ رہی ہیں. میری وائف بیچاری پریشان، لمبا سفر کر کے آئی ہے، وہ آرام کرنا چاہ رہی، کمبل اوڑھ رہی ہے، عورتیں آ کے کمبل ہٹا رہی ہیں، نہیں ہمیں آپ کو دیکھنا ہے. میری وائف پریشان. اور اس کے بعد نیپال میں بھی یہی حال ہوا. پھر اس کے بعد اگلے دن انڈیا میں ارریا میں اسی بارڈر کے قریب میں پروگرام تھا، وہاں بھی یہی حال ہوا. میری وائف نے کہا کہ آج کے بعد آپ مجھ کو لے کے مت آئیے. بچی کو لے کے میں اسٹیج پر پہنچا. اب یوٹیوبر لوگوں کو موقع مل گیا، فوٹو لینے لگے بچی کے ساتھ میرا. اگلے دن یوٹیوب پہ تھمبنیل آ گیا، عبدالغفار سلفی اپنی بیٹی کو لے کے آیا، نیپال میں اپنی بیٹی کو لے کے آیا.
اب یہ بیچارے تھمبنیل بنانے والے یہ بھی ان کو نہیں معلوم کہ ہم لے کے آیا لکھنا چاہیے کہ لے کے آنا آئے لکھنا چاہیے. اور بیٹی آیا کی بیٹی آئی، جن کو آیا اور آئی کا فرق نہیں پتا وہ بھی بیچارے یوٹیوبر بن گئے، چینل بنا لیا اور ہر گلی نکڑ پہ یوٹیوبر بن گئے ہیں. اور ہم اگر بولتے ہیں تو اب برا بھی لگتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. یوٹیوبر بنیں آپ، لیکن تھوڑے ذمہ داری کے ساتھ بنیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ تھمبنیل اچھے ہوں، ڈھنگ کے ہوں، جو لائن لکھیں آپ ٹھیک ٹھاک لکھیں. اب کسی تقریر میں نے کہا کہ بھائی عورت کو میک اپ نہیں کرنا چاہیے، تو اب وہ لوگ یوٹیوبر لوگ تھمبنیل پہ خوبصورت عورت کا، لپسٹک والی عورت کا فوٹو لگا کے نیچے لکھتے ہیں میک اپ کرنے والی عورتوں کا انجام کیا ہوگا. ایک صاحب نے مجھ کو فیس بک پر کمنٹ میں کہا کہ یہ آپ نے تقریر بہت اچھی کی لیکن عورت کا فوٹو کیوں لگایا. میں نے کہا بھیا قسم لے لو میں نے نہیں لگایا، یوٹیوبر حضرات لگاتے، بھائی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اچھا میرے نام سے بہت سارے پیج بھی بنا کے رکھے ان لوگوں نے فیس بک پر، عبدالغفار سلفی تقریر، عبدالغفار سلفی پیجز اور عبدالغفار سلفی جو ہے لیکچرز، اور میرے نام سے پیج بنے ہیں. کسی کے 40,000 فالوور ہیں، کسی کے 1,00,000 فالوور ہیں، اور فیس بک پر میری تقریریں چل رہی ہیں، اس میں الٹے سیدھے تھمبنیل ہیں. مجھے خود نہیں معلوم، لوگ مجھ سے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا تھمبنیل کیوں ڈالا، آپ نے ایسی فوٹو کیوں ڈالی. تو میرے پیارے ساتھیوں، ہم اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں، پریوار لے کے جاتے ہیں. دارجلنگ آپ کے یہاں سے قریب ہے، آپ کبھی دارجلنگ گھومنے جاتے ہیں، بیوی کو لے کے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں. کبھی آپ آگرہ کا تاج محل دیکھنے جاتے ہیں تو بیوی کو لے کے جاتے ہیں. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی آپ جائیں تو سب پریوار جائیں، اپنے پریوار کے ساتھ جائیں، اپنی فیملی کے ساتھ جائیں. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آئیے میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، قرآن آپ کو طریقہ بتاتا ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء. اگر باپ ایمان والا ہے، باپ اگر نیک ہے، باپ اگر دیندار ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی اولاد کو اس کے ساتھ ملا دے گا. اللہ پریوار کے ساتھ رکھے گا، اللہ بیٹوں کو باپ کے ساتھ رکھے گا. اگر باپ دیندار ہے اور اولاد بھی اپنے باپ کے طریقے پر چل رہی ہے. سعودی عرب کی سرزمین پر ایک بہت پیسے والا آدمی تھا، اس نے ایک دکان کھولی. دکان کا نام اس نے البیک رکھا. البیک میں اس نے ایک چکن کو فرائی کر کے بیچنا شروع کیا. اب آپ کے سیمانچل میں تو چکن کا مطلب وہی سالن بنا دو، ڈھیر سارا جھول ڈال دو اور نمک ڈال دو، یہ صاحب ہو گیا. دیسی مرغا اچھے، پولٹری اچھے. آپ اس کو مرغے کو بنانے کے بہت سارے طریقے آتے ہیں. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیے بھائی کھانا اور بھی طریقے سے سالن بنتا ہے، اور بھی طریقے سے چکن بنتا ہے، ایک ہی طریقہ ہے. مچھلی کبھی آپ کے یہاں کھاؤ، بالکل ٹھنڈی مچھلی لے کے آتے ہیں. میں کہتا ہوں بھیا ٹھنڈی مچھلی کیوں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے یہاں ٹھنڈی ہی کھاتے ہیں. بھیا ہم لوگ گرم کھاتے ہیں. کہیں جاؤ تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب روٹی کھاویں نہ چاول کھاویں. ہم کہا دونوں کھابو، ہمیں دونوں کھابو، چاول بھی کھابو روٹی بھی کھابو. ہم لوگ دونوں کھاتے ہیں بھائی. مچھلی لائے، مچھلی میں آنکھ بھی لگی ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ آنکھ لگی ہے، کم سے کم آنکھ تو نکال دیتے. بولے مولانا مچھلی کھائے گا تو آنکھ مضبوط ہوگا. میں نے کہا لو بھیا، ہمارے یہاں چھوٹی مچھلی بھی ہو تو اس کی آنکھ نکال دیں گے، پیٹ کی گندگی نکال دیں گے، یا پوری مچھلی بنا دیں گے. اور پھر جب پلیٹ میں آئے گی، ایک بہت پہلے میں 2009 سے آپ کے سیمانچل میں آ رہا ہوں، ایک بار پروگرام میں آیا، ایک جگہ دیسی مرغا بنا تھا. اب مرغے کا جو پیر ہوتا ہے، پیر تو بناتے ہیں آپ لوگ، اچھی بات ہے، پیر کے ساتھ ساتھ اس کا ناخن بھی غلطی سے اس میں رہ گیا. اب ناخن میں نے دیکھا صاحب، مجھے تو بالکل عجیب سا لگا. کئی دنوں تک تو مجھے مرغا کھانے کا من ہی نہیں کر رہا تھا. تو کھانا بنانے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں، آج یوٹیوب پر موجود ہے، آپ چکن بنانے کے سینکڑوں طریقے ہیں. آپ الگ الگ ریسیپیز سے بنائیں میرے پیارے ساتھی، الگ الگ طریقے سے آپ بنائیں. آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کے یہ طریقے جو ہوتے ہیں، یہ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے پریوار کو میرے پیارے ساتھیوں اچھے لگتے ہیں. اور انسان جب اچھی چیزیں کھاتا ہے سوچتا ہے پریوار کے ساتھ کھاؤں.
کہ آپ نہیں چاہیں گے کہ جنت میں بھی آپ اپنے پریوار کے ساتھ جائیں؟ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو ایمان والے لوگ ہیں اور ان کی اولاد بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والی ہے اور اولاد بھی ان کے طریقے پر چلے گی، ہم جنت میں ان کے پریوار کے ساتھ ان کو رکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نیک بن جائیے، آپ دیندار بن جائیے، آپ کے بچے آٹومیٹک نیک بنیں گے اور دیندار بنیں گے۔ آج حالات کیا ہیں؟ کتنے گھر ہیں جہاں ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں، ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ پورا گھر بہت شاندار بنا ہے، ٹائلز بھی بچھائے گئے ہیں، بہت بہترین پینٹ بھی لگایا گیا ہے، گھر میں جھومر بھی لٹکایا گیا ہے، مسیری بھی بہت بہترین بنائی گئی ہے، بہت اچھا فرنیچر بھی بنایا گیا ہے، لیکن اس گھر میں میرے پیارے ساتھیوں اگر اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں، اگر اللہ کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے، وہ گھر مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے گھر میں ٹائلز ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر میں جھومر ہو یا نہ ہو، آپ کے گھر میں آرام دہ بستر ہو یا نہ ہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ آپ کا گھر مردہ نہ ہو جائے۔ اپنے گھر کو نماز سے زندہ رکھو، اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے زندہ رکھو، اور جب گھر والی تلاش کرو، آج کل گھر والی کہاں تلاش کی جا رہی؟ انسٹاگرام پہ۔ ارے جو انسٹاگرام چلا رہی ہے وہ تجھ کو کتنا چلائے گی تو یہ سوچ، جو فیس بک چلا رہی ہے، جو سوشل میڈیا پر آئی ڈی بنا کے چلا رہی ہے، وہ کل تجھ کو کتنا انگلی پر نچائے گی تو سوچ لے۔ اب تو وہ دور آ گیا کہ صاحب میں نے سنا ہے کہ ایک ایک لڑکے کی اور ایک ایک لڑکی کی کئی کئی آئی ڈی ہوتی ہے، اور کتنے لڑکے لڑکی کی آئی ڈی بنا کے اپنے ہی دوستوں کو بیوقوف بنا کے ایک ایک سال کا ریچارج کروا لیتے ہیں۔ صاحب چل رہا ہے مارکیٹ میں، جس کے موبائل میں ریچارج ختم ہو گیا، لڑکی کے نام کی آئی ڈی بنایا، دوسرے دوست کو میسج کیا، ہائے ہیلو کیا، سلام بھیجا، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ ہاں معاملہ بن گیا ہے، ارے یار میرے موبائل پہ ایک سال والا ریچارج کرا دو، 800 روپے کا یا کتنے کا 3600 کا شاید ریچارج آتا، ریچارج کرا دیا، آئی ڈی ختم، بات ختم۔ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ نکاح کے لیے رشتہ تلاش کریں، میں معاف کیجئے گا نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے گارجین سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اسلام نے آپ کا رشتہ طے کرنے کی اتھارٹی آپ کے ماں باپ کو دی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ جا کر کے رشتہ تلاش کریں۔ جب میری پیاری ماں بہنوں اپنے گھر کے لیے بہو تلاش کرنے جاؤ یا اپنی بیٹی کے لیے داماد تلاش کرنے جاؤ، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے لڑکا لڑکی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے، دیندار رشتہ آ جائے، فزوجوہ، تو جلدی سے تم نکاح کر دو، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر بہت فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ آج کتنی خوبصورت، کتنی دیندار بچیاں ہیں، کتنی دیندار لڑکیاں ہیں، اگر ان کی شکل و صورت میں کچھ کمی ہو جائے، کسی کی ہائٹ تھوڑی کم ہو جائے، کسی کا رنگ تھوڑا ہلکا سانولا ہو جائے، ان لڑکیوں کے رشتے نہیں لگتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جتنی بھی پانچوں ٹائم کی نمازی ہو، عالمہ ہو، مدرسے کی بڑی ہو، لیکن لوگ رنگ پہ مرتے ہیں، لوگ صورت پہ مرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اس دور کے آدمی ادھورے ہیں، صورتیں تو ملتی ہیں سیرتیں نہیں ملتی۔ اس دور کے لوگوں نے آج صورتوں کو معیار بنا کے رکھا ہے، سیرت کو معیار نہیں بنایا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اچھی دیندار اور کیریکٹر والی بچیاں بیچاری وہ بیٹھی ہیں، اور جو کیریکٹر لیس ہے، خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی پہ لوگ مر میٹے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، گھر کو اگر ایک اچھا گھر بنانا ہے، پریوار کی ایک اچھی تربیت کرنا ہے، ابھی آپ کا بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے پہلے ہی اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر آپ ایک اچھے باپ بننا چاہتے ہیں، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں کا انتظام کیجئے، ایک اچھی بیوی اپنے گھر میں لائیے۔ کیسی بیوی لائیے؟ آئیے اللہ کے نبی سے پوچھتے کیسی بیوی اپنے گھر میں لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا،
وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، تمہیں 3 چیزیں اپنے گھر میں لانی چاہیے، 3 چیزوں کو گھر میں لے آؤ، 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو، 3 چیزوں کو اسٹور کر لو۔ قلباً شاکرا، ایک تو اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ایسی زبان اپنے منہ میں پیدا کر لو جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی نیک بیوی اپنے گھر میں لے کے آؤ جو دین کے کاموں میں، شریعت کے کاموں میں تمہارا سپورٹ کرے، تمہاری مدد کرے۔ ایسی بیوی میرے پیارے ساتھیوں لے کے آؤ۔ اور میں نے ایک نظم لکھی تھی عورت کے اوپر، اس نظم میں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذبات کی ایسی طاقت دی ہے، عورت اپنے جذبات کے ذریعے بہت ساری باتیں منوا سکتی ہے، جو باتیں مردوں کے اندر جو ہے نہیں ہوتی ہیں وہ عورت کے ذریعے وہ کام ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ نظم لکھی تھی، سن لیجئے اس کو۔ میں نے کہا تھا، کیا خوب زمانے میں تقدس ہے، حیا ہے، کیا خوب زمانے میں تقدس ہے، حیا ہے، نہ شرم کسی آنکھ میں، نہ سر پہ ردا ہے۔ ردا میں چادر، آج نہ کسی کی آنکھ میں شرم ہے نہ سر پہ چادر ہے۔ جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، کوئی خوبصورت لڑکی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں تو یہ میری بڑی طاقت ہے۔ جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، یہ حسن بھی خالق کی تیرے رب کی عطا ہے۔ یہ حسن بھی اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ جب چاہے گا تیرا حسن چھین لے گا۔ کوئی خوبصورت ہے کل بدصورت ہو جائے گا، لہٰذا اپنی خوبصورتی پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ تو قیمتی گوہر ہے اگر خود کو سمجھ لے، تو راہ سے ہٹ جائے تو فتنہ ہے، بلا ہے۔ قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبات کی گرمی دی ہے۔ قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، تقویٰ کے بھرم توڑ دے وہ ناز و ادا ہے۔ شیطان نے تجھے آلے کار اپنا بنایا، آج کے دور میں شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ عورت ہے۔ عورت کے ذریعے شیطان بڑے بڑے عالموں کو، بڑے بڑے مدرسے والوں کو، بڑے بڑے دیندار لوگوں کو بھی شیطان غلط راستے پہ ڈلوا رہا ہے، عورت کو استعمال کر کے۔ عورت کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جو بڑے بڑے متقی لوگوں کے تقوی کو بھی توڑ سکتا ہے۔ تو کہتا ہے شاعر، کہتا ہے، میری نظم ہے، شیطان نے تجھے آلے کار اپنا بنایا، ہر سمت فواہش ہے، خباثت ہے، زنا ہے، آزادی نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، آزادی نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، عصمت کے لٹیروں نے تیرا سودا کیا ہے۔ عورت کی آزادی کا نعرہ لگا کے اس کی عزت کا جنازہ نکالا گیا ہے۔ نسلوں کی حفاظت بھی ہوئی تیرے حوالے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دیا۔ ماں کون ہے؟ جو نسلوں کی حفاظت کرتی۔ ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہے، ایک عورت اگر دیندار ہے، پوری نسل، پوری خاندان کی وہ صحیح طریقے سے پرورش کر سکتی ہے۔ نسلوں کی حفاظت بھی ہوئی تیرے حوالے، یہ قیمتی درجہ بھی تجھے رب سے ملا ہے۔ بے رحم ہیں وہ لوگ جو بیٹی کے ہیں قاتل، بے رحم ہیں وہ لوگ جو بیٹی کے ہیں قاتل، سینے میں انہیں قلب نہیں سنگ ملا ہے۔ بیٹی کو جو پالو گے جہنم سے بچو گے، بیٹی کو جو پالو گے جہنم سے بچو گے، یہ قیمتی دولت ہے، یہ نعمت ہے، عطا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے۔ اے عورت، تو مریم کے طریقے پر چلنے والی ہے، تو حضرت فاطمہ زہرا کے طریقے پر چلنے والی ہے، تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے، تو علم و عمل زہد و ورا درس وفا ہے، تو علم و عمل، تو علم و عمل زہد و ورا درس وفا ہے۔ تو عورت کے ذریعے میرے پیارے ساتھیوں گھر بنتا بھی ہے، گھر بگڑتا بھی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی اگر تربیت کرنا ہے
تو اپنے گھر کے لیے ایک دیندار عورت کو بھی آپ کو لانا پڑے گا۔ کچھ چیزیں اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، تقریباً 2 بج رہے ہیں، 1-2 چیزیں اور آپ سن لیجیے۔ اگر اولاد کی تربیت کرنا ہے تو ایک بہت ضروری چیز بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ آپ کو اپنے گھر کو حرام کمائی سے بھی بچانا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، سود کا کاروبار مت کیجیے، بیاج کا پیسہ گھر میں مت لائیے، رشوت کا پیسہ گھر میں مت لائیے، حرام کا سٹے کا پیسہ گھر میں مت لائیے۔ کیوں؟ سن لیجیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما نبت لحم من صحت فالنار اولا بہ، جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے گی، جس شریر کے اندر حرام کمائی کا خون دوڑے گا، وہ جسم جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ جسم جہنم کی آگ میں جلے گا۔ کیا آپ یہ چاہیں گے آپ کا بچہ جہنم کی آگ میں جلے؟ ارے آپ کیسے چاہیں گے میرے بھائی؟ میں کار سے جاتا ہوں، پریوار ساتھ میں بیٹھا ہے، ڈرائیور صاحب نے کہا مولوی صاحب اتر جائیے، سی این جی بھروانا ہے۔ میں نے کہا کیوں بھیا اترنا کیوں ہے؟ ڈرائیور نے کہا سی این جی جب بھری جاتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہیں سلنڈر پھٹ نہ جائے، گاڑی میں وسفوٹ نہ ہو جائے، اس لیے سرکشا کے درشٹی کون سے، پریوار کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے پریوار کو اور لوگوں کو گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے پریوار سے اتنی محبت کرتے ہیں، 5 منٹ کے لیے سی این جی بھری جا رہی ہے، ہم کار میں بیٹھنے نہیں دیتے، بچوں کو اتار دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، سی این جی سے آگ لگے گی، پیٹرول سے آگ لگے گی، ڈیزل سے آگ لگے گی، لیکن جو جہنم کی آگ ہوگی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اے اللہ ہم کیسے بچائیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ، اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو ادب دلاؤ۔ مجھے معلوم ہے اسی سیمانچل کے کچھ بچے ہمارے بنارس میں بھی پڑھتے ہیں، جامعہ سلفیہ بنارس میں، اور ہمارے مدرسے میں جہاں میں پڑھاتا ہوں جامعہ سلفیہ کی شاخ ہے وہ مدرسہ، وہاں بھی پڑھتے ہیں بچے۔ آسان نہیں ہوتا ہے، بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے، میں جانتا ہوں، پرسنلی ان کو جانتا ہوں، بیچارے وہ جامعہ میں پڑھ بھی رہے ہیں اور الگ سے کوئی کام بھی کر رہے ہیں، تاکہ ماں باپ غریب ہیں، کھیتی کرنے والا باپ ہے، کسان باپ ہے، باپ کسی طریقے سے پریوار کو چلا رہا ہے، بچے کو پڑھائی کرنا ہے، ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرا کام کر رہا ہے اپنے آپ کو چلانے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے بھی تعلیم حاصل کر کے کوئی سلفی بنا ہے، کوئی مدنی بنا ہے، کوئی تیمی بنا ہے، کوئی سنابلی بنا ہے، کوئی محمدی بنا ہے۔ یہ بچوں کو جو آپ عالم بناتے ہیں یا دین کا علم سکھاتے ہیں یا ادب سکھاتے ہیں یا بچیوں کو کسی اچھے بنات کے ادارے میں آپ ڈال کے ان کو عالمہ بناتے ہیں، یہ بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ہمیں اس کے لیے بھی انتظام کرنا چاہیے۔ میرے ساتھیوں، حرام کمائی سے اپنے پریوار کو بچانا ہے اور جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اور ایک دعا اللہ نے سکھائی ہے قرآن کے 26ویں پارے میں، جس کی عمر 40 سال کی ہو چکی ہے۔ جو ظاہر جب آدمی 40 سال کا ہوتا ہے، بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ 2 بیٹے کی شادی بھی کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کے سیمانچل میں تو شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کی شادی میں نے سنا 15-16 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، لڑکوں کی شادی 20 سال میں ہو جاتی ہے۔ تو اگر 40 سال کا آدمی ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کسی لڑکی کی شادی بھی کر چکا ہو، کسی لڑکے کی شادی بھی کر چکا ہو۔ تو یہ جو زندگی کا سمے ہوتا ہے 40 سال، یہ ایک ایسا سمے ہوتا ہے جب انسان زندگی کا بہت کچھ چیزیں دیکھ چکا ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد انسان اگر کوئی غلط کام کرے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں بہک گیا تھا، میں بھٹک گیا تھا، نہیں۔ 18 سال والا 20 سال والا بہک سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، یہ مانا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ ابھی اس کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنی میچورٹی نہیں ہے۔ لیکن جو 40 سال کا ہو چکا ہے وہ سمجھدار ہو چکا ہے، اور اگر 40 سال کا ہونے کے بعد وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، سوچ سمجھ کے غلط کام کر رہا ہے۔ اب یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں ذرا سنیے گا۔ حتی اذا بلغ اشدہ
جب انسان طاقت کو پہنچ جائے، وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور 40 سال کا ہو جائے، قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ۔ انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ جتنے 40 سال کے ہو چکے ہیں، میں دعا بول رہا ہوں، یوٹیوب پہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اگر آپ کو یہ دعا نہیں سننے میں آ رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، جا کے قرآن کھول لینا، اور قرآن کے 26ویں پارے میں شروع میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ ہر آدمی جو 40 سال کا ہو چکا ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ باپ ہے، اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے دے، اے اللہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں، میں 40 سال کا ہو چکا ہوں، اے اللہ زندگی کا آدھے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، کیونکہ عام طور سے زندگی اس امت کی جو ایوریج عمر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 60 سے 70 سال کی عمر اس امت کی ایوریج عمر ہے۔ تو آپ جب 40 سال کے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب زندگی کی دوپہر ہو چکی ہے، اب زندگی کی شام ہونے والی ہے، اب زندگی کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں، جو نعمت تو نے مجھ کو دی اور میرے ماں باپ کو دی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا